वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारा वारो आऊं जी सिंधी जी टीचर आया अज असीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सां पंहिंजो ई लेक्चर शुरू कंदी आहियां। असांजो मज़मून आहे सिंधी, क्लास आहे 7वीं, यूनिट असांजो आहे पहिरियों, ॾींहुं असांजो आहे 2 ऐं हीअ असांजी सिंधीअ जी किताब आहे जिन्हनि मां ही नज़म शामिल थियल आहे। असांजो हफ़्तो आहे 7वीं। प्यारा वारो, असांजो अॼु जो लेक्चर नज़म हुबुल वतनी ते मुश्तमिल आहे। हुबुल वतनी लफ्ज़ वतन जे हुब लाइ इस्तेमाल थींदो है। प्यारे बच्चों, हमारा आज का लेक्चर जो है वो नज़म हुब्बुल वतनी पर मुनहसर है, जिसके मायने होते हैं वतन से मोहब्बत। हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत का इजहार करना। सब खां पहिरीं असीं तव्हांखे ॿुधाईंदी त हिन नज़म जी बुलंद ख़ानी वज़ाहत खां पोइ हिन नज़म जी तव्हां ख़ुशख़ती कंदा। प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो लेक्चर है वो नज़म हुब्बुल वतनी पर मुनहसर है और हुब्बुल वतनी के मायने होते हैं वतन से मोहब्बत का इजहार करना या वतन से मोहब्बत का जज्बा रखना। तो सबसे पहले हम जो है बुलंद ख़ानी और वज़ाहत करेंगे इसकी, और उसके बाद आपको इस नज़म की खुशख़ती करनी है। खुशख़ती के मायने होते हैं कि अच्छे और खूबसूरत वाज़े ख़त में आप जो है इस नज़म को तहरीर करेंगे। आइए नज़म पढ़ते हैं। खुशख़ती वज़ाहत। ही मुंहिंजो वतन आ, ही मुंहिंजो वतन आ, हिते खूब चमकनि था सुज चंद ऐं सुज चंद तारा, हिते ज़र वचाइनि था नूरी नज़ारा, न दुनिया मां एड़ो ॿियो को चमन आ, ही मुंहिंजो वतन आ, ही मुंहिंजो वतन आ। प्यारे बच्चों, ये नज़म जैसा कि आपको जाहिर हो रहा है कि ये नज़म जो है ये अशार जो हैं ये चूँकि 4 लाइनों पर मुश्तमिल है, इसलिए ये नज़म जो है वो बंद कहलाएगा। इसका अर्थ है ये मुंहिंजो वतन आते शायर की मुराद है। शायर इस चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। यानी मैं चूँकि इसमें रहता हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ पला बड़ा हूँ, तो ये मेरा वतन है। और वो इस चीज़ पर जोर भी दे रहे हैं क्योंकि देखें, इंसान जहाँ रहता है, जिस जगह परवरिश पाता है, ज़िंदगी गुजारता है, वो जगह जो है उससे उसे मोहब्बत हो जाती है, उनसियत हो जाती है, और वो उसके लिए जो है इतना ज़्यादा इंतहा को पहुँच जाती है कि वो जो है उसकी हर चीज़ में हर बात में एक वज़न पैदा हो जाता है, और वो वज़नदार अल्फाज में यही बात कह रहे हैं बार बार कि ये मेरा वतन है, मेरा वतन है। अब वो साथ में अपने वतन की तारीफ भी कर रहे हैं। इतने खूब चमकन था सुज चंद तारा, यहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज में चमकते हैं सूरज, चाँद और तारे। सूरज अपने वक्त पर निकलता है, यानी सुबह सूरज की रोशनी में हम अपना दिन गुजारते हैं, अपने काम से अंजाम देते हैं। चाँद रात को अपनी रोशनी बिखेरता है और आसमान जो है रात को ही तारों से रोशन भी होता है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अपने अपने मुकर्रर करदा टाइम पर सूरज, चाँद और तारे निकलते हैं जो अपनी रोशनी बिखेरते हैं। यहाँ पर ज़र्ब चाइन था नूरी नज़ारा, यहाँ पर जिस तरफ भी हमारी निगाह जाती है वहाँ पर हमें बहुत खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं, जो अपना जहाँ पर जो है अपने वाज़े कर रहे होते हैं अपनी खूबसूरती को, और चारों तरफ जो है वहाँ पर दुनिया में नूर बिखर रहा होता है। यहाँ पर चारों तरफ मेरे वतन में जो है
یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہاں معدنیات کی بہت زیادہ بہتات ہے، جس سے ہم زر یعنی دولت بھی کما سکتے ہیں، اور یہاں پر نظارے، مختلف قسم کے نظارے دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور اس دنیا میں ایسا جیسا میرا وطن ہے ایسا کوئی دوسرا چمن نہیں ہے۔ شاعر اپنے وطن کو یہاں پر ایک باغ سے یعنی ایک چمن سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جیسا ایک چمن میں، ایک باغ میں مختلف قسم کے پھول پودے اور مختلف کلرز کے پھول پودے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو میرا جو وطن ہے اس میں بھی ہمارے 4 صوبے ہیں جو مختلف انداز میں اپنے طرز رہائش کو سامنے لے کر آتے ہیں، اور اپنا اپنا سب کا طور طریقہ ہے۔ تو میرے وطن جیسا دوسرا دنیا میں کوئی دوسرا وطن نہیں ہے۔ یہ منجو وطنا، یہ منجو وطنا، یہ میرا وطن ہے اور یہ صرف میرا وطن ہے۔ ہتے ہر ہلائن تا شہزور ہاری، ہتے لال ہیرا لپن تا ہزاری، اڑا ماں سونہارو سراسر ادنا، یہ منجو وطنا، یہ منجو وطنا۔ شاعر اپنے اس بند میں مزید اپنے وطن کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے گاؤں اور دیہات کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور شہروں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو شہزور میرے ہاری ہیں، کسان ہیں، میرے بہادر کسان جو ہیں، ہمت اور طاقتور کسان جو ہیں، وہ یہاں پر ہل بھی چلاتے ہیں تاکہ ہمارے لیے غذا کا ایک ذریعہ بن سکے اور ہمیں غذا میسر آ سکے۔ یہاں پر پھر وہ اس تیار شدہ فصل سے جو روزی کماتے ہیں، یہاں پر ہیرے جواہرات کی طرح وہ روزگار جو ہے وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے اہتمام کرتے ہیں اس کا۔ بالکل میرا یہ جو وطن ہے یہ ایک ارم کی مانند ہے، یعنی جنت کی طرح ہے، یہ خوبصورت ہے جنت کی طرح، اور سراسر تمام تر جو ہے میرا وطن ہے، اس کی ہر شے جو ہے وہ میرے لیے عظیم ہے، خوبصورت ہے اور بہترین ہے۔ یہ منجو وطنا، یہ منجو وطنا، یہ میرا وطن ہے اور یہ میرا ہی وطن ہے۔ یعنی شاعر اس بات پر زور دے رہے ہیں بار بار کہ میرا وطن ہے اور یہ صرف میرا وطن ہے۔ بچوں، ہم نے نظم پڑھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آگے جو ہے اس نظم کا ایک اور بند آ رہا ہے۔ وطن پاک جی خاک اکھین کے لایا، کٹورے ہاتھوں لگن کے لگایا، سچائی سا بھرپور سٹھو سکھنا، یہ منجو وطنا، یہ منجو وطنا۔ پیارے بچوں، سلیم گاڑوی جو ہیں وہ اس کے شاعر ہیں۔ اس نظم کے بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے وطن کی چیزوں کی تعریف کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا وطن جو ہے، اس کی جو مٹی ہے، اس کو یہ مجھے اتنی عزیز ہے، اتنی پیاری ہے کہ میں اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ مطلب میں اس کو لگاتا ہوں۔ جیسے انسان کو اپنے پورے وجود میں اپنی آنکھیں پیاری ہوتی ہیں، تو مجھے یہ بھی اتنی ہی پیاری ہے، اور میرا جو ہے وہ بس چلتا ہے تو میں اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہوں، میں اس کو چومتا ہوں، اور میرا جو ہے وطن جو ہے اس سے میری ایک لگن لگی ہوئی ہے، یعنی اس سے میرا دل لگا ہوا ہے، اور میں اپنے وطن سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، کیونکہ میرا وطن جو ہے وہ جو بھی الفاظ میں اس کے لیے ادا کر رہا ہوں وہ سچائی سے بھرپور ہے، وہ بہترین ہے مطلب شاعری کے ذریعے جو میں نے یہ ترجمانی کی ہے، یہ بہترین سخن ہے میرا بیان کرنا۔ میں مطلب اپنے وطن کے لیے جس محبت کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس سے بہتر میں کر نہیں سکتا۔ یہ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن ہے۔ شاعر سلیم گاڑوی نے بڑے خوبصورت انداز میں بچوں اپنے وطن کی تعریف بیان کی ہے، اور اپنے وطن کے مختلف چیزوں کا جو ہے ان سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ نظم آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔